باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت اللہ نے آقا کو لایا شب معراج، بے پردہ جمال اپنا دکھایا شب معراج. جس راہ سے سرکار کی گزری تھی سواری، جس راہ سے سرکار کی گزری تھی سواری، وہ رستہ فرشتوں نے سجایا شب معراج. اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج، اور محبوب تیرے صدقے میں امت تیری بخشی، محبوب تیرے صدقے میں امت تیری بخشی. مجدہ یہ شفاعت کا سنایا شب معراج. اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج. اور اقصی سے سوئے عرش سواری جو چلی تھی، اقصی سے سوئے عرش سواری جو چلی تھی، کونین پہ ایک نور تھا چھایا شب معراج. اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج. اور موسیٰ سے کہا تم نہ مجھے دیکھ سکو گے، موسیٰ سے کہا تم نہ مجھے دیکھ سکو گے، محبوب کو دیدار کرایا شب معراج. اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج. اور سرکار کے صدقے میں ہے براق کی رفتار، سرکار کے صدقے میں ہے براق کی رفتار. اعزاز یہ براق نے پایا شب معراج. اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج، بے پردہ جمال اپنا دکھایا شب معراج. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے عظیم الشان معجزہ جسے معجزہ معراج کہا جاتا ہے، اور تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کی لسٹ میں یہ معجزہ صرف اور صرف اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا فرمایا. کسی اور کسی نبی کو، رسول کو معراج کا معجزہ ان شانوں کے ساتھ اور ان اعزاز کے ساتھ نہیں دیا گیا. تو آج کی نشست کے اندر ہم معراج کا خوبصورت نغمہ قرآن پاک کی جس آیت کے اندر بیان کیا گیا، اس آیت کے ضمن میں ہم کچھ باتیں سماعت کریں گے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو سلامی پیش کریں گے. سب سے پہلے لفظ معراج، اس کی تعریف کیا ہے؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ معرج کسے کہتے ہیں؟ اس پر مفسرین نے جو کلام ارشاد فرمایا ان میں سے چند باتیں ہم سماعت کرتے ہیں، اور پھر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شان کے ساتھ آسمانوں کی طرف بڑھے اس انداز کو ہم سماعت کرتے ہیں. یہ جو معراج ہے، علامہ زبیدی حنفی آپ کہتے ہیں کہ
معراج اس رستے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے آسمان کی طرف روحیں بلند ہوتی ہیں. جب ہمارا مسلمان بھائی کوئی فوت ہوتا ہے، اس کی روح فرشتے نکالتے ہیں تو روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے. تو آسمانوں کے اندر وہ رستہ جس رستے سے روحیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، اس رستے کو معراج کہا جاتا ہے. نیچے سے اوپر کی طرف روحوں کے جانے کا جو رستہ ہے اسے معراج کہتے ہیں. معرج یہ تھوڑا سا فرق ہے، یعنی یہ بھی اوپر جانے کا ایک رستہ ہے لیکن روحوں کا نہیں، بلکہ نورانی فرشتے جس رستے سے آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں اس رستے کو معرج کہا جاتا ہے. معراج روحوں کے آسمان کی طرف جانے والا رستہ، اور معرج وہ رستہ جس رستے سے فرشتوں کا آسمان کی طرف بلند ہونا، وہ رب کائنات نے انہیں اجازت عطا فرمائی ہے. لیکن معراج کی رات آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے آسمانوں کی طرف بلایا تو رستہ نہ روحوں کے جانے والا استعمال کیا اور رستہ نہ فرشتوں کے آسمانوں کی طرف جانے والا استعمال کیا، بلکہ چونکہ 1,24,000 پیغمبروں کی لسٹ میں محبوب کریم علیہ السلام کی شان یکتا شان ہے، امتیازی حیثیت ہے، تو رب کائنات نے حضور کے لیے رستہ بھی علیحدہ انتخاب فرمایا. آسمانوں کی طرف بلایا ہے لیکن اس رستے سے نہیں جس رستے سے روحیں آسمانوں کی طرف جاتی ہیں. آسمانوں کی طرف بلایا ہے لیکن اس رستے سے نہیں جس رستے سے فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. اچھا، اس پر دلیل کیا ہے کہ یہ دونوں رستے استعمال نہیں ہوئے؟ نیا رستہ تھا، شانوں والا تھا، اعزاز والا تھا. اس پر دلیل یہ ہے کہ جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف جبرائیل امین کے ساتھ 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں بڑھے تو پہلے آسمان پر پہنچ کر جبرائیل امین نے دستک دی تو جو آسمان کے اندر فرشتے تھے انہوں نے پوچھا کہ کون؟ اب یہ جو دستک دے رہا ہے یہ کون ہے؟ جبریل، سارے فرشتوں کا سردار، اور جو اندر کھڑا ہے وہ فرشتہ ہے، اس کے مطاط آتا ہے کیونکہ آپ تمام نوریوں کے سردار ہیں، تو اس کے لیے تو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو اندر سے پوچھ رہا ہے کہ باہر کون ہے، کہا میں جبریل ہوں، تو فرشتے نے پھر ایک اور سوال کیا، اکیلے آئے ہو کہ ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ تو جبریل نے کہا میں ساتھ رب کا محبوب لے کے آیا ہوں. اچھا، پھر دروازہ کھلا. اگر یہ وہ رستہ ہوتا جہاں سے فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے تھے تو آگے سے پوچھنے کی وہ ضرورت ہی نہیں تھی. یہ رستہ جو معراج کی شب رسول اللہ کے لیے انتخاب ہوا، یہ رستہ جدا رستہ تھا، اعزاز تھی اور اس کے اندر تکریم تھی، اس کے اندر عزت تھی. تو عربی زبان کے اندر معراج اس رستے کو کہتے ہیں جو رستہ آسمانوں کی طرف روحوں کو لے جانے والا رستہ ہوتا ہے. چونکہ یہ سارا کچھ فضاؤں کے اندر ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اور ایسا نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے تو وہ سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے. نظر نہ آنا چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. نظر نہ آنا اس میں بے شمار حکمتیں ہیں تو سب کچھ، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. ہماری ماں، ہمارے والد، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز دوست، ہمارے ہاتھوں کے اندر ان کی روح نکلے تو روح نکلنے کا پروسیس وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے پر ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ رسول رحمت کی حدیث شریف ہے کہ نیک بندہ ہو تو اسرائیل روح لینے کے لیے فرشتوں کی پوری نورانی جماعت لے کر آتی، یعنی پورے اعزاز کے ساتھ روح آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے. اور اگر صالح بندہ نہیں ہے تو اسرائیل کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں ڈرونی شکلوں والے ہوتے ہیں، وہ بھی پوری ایک جماعت اور پورا ایک گروہ ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ رش گھر کے اندر فرشتوں کا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں. نظر نہ آنا یہ چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. نظر نہ آنا
اس میں بے شمار اور بھی حکمتیں ہیں۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس رستے کا انتخاب کیا گیا معراج کی رات، وہ جدا رستہ تھا جو خصوصی طور پر آپ ہی کے لیے بنایا گیا تھا، اور ازل سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جب ہم اپنے محبوب کو اپنے دربار میں بلائیں گے، اس شان والے رستے کے ذریعے اپنے دربار میں بلائیں گے تاکہ اعزاز اور تکریم وہ باقی رہے۔ اچھا، علامہ تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ معراج کی تعریف کرتے ہیں، یعنی معراج کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علامہ تفتزانی کہتے ہیں کہ مکہ شریف میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے لے کے ساتوں آسمان پار لامکان کی بلندیوں تک جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں روح کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کے تھوڑے سے وقفے میں قلیل وقت کے اندر سیر کرنا، شریعت میں اسے معراج کہا جاتا ہے۔ یعنی دین کے اندر اصطلاحی معنی معراج کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت بیداری میں، یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کیونکہ ایک تعداد ہے کلمہ پڑھنے والوں کی جو رسول اللہ کی معراج کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں معراج خواب میں ہوئی تھی، یعنی اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور لگے ہاتھوں میں عقیدہ بھی آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی معراج جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی، یعنی معراج کا جو زمینی سفر تھا، اس کے ٹوٹل 3 حصے ہیں۔ ایک ہے زمینی سفر، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کے اندر، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کے اندر یہ زمینی سفر بیان ہوا ہے۔ اور معراج کے سفر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے مسجد اقصی سے لے کے لامکان کی بلندیوں تک۔ یہ احادیث مشہورہ کے اندر موجود ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، احادیث مشہورہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور معراج کا سفر، اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ رب العالمین کا دیدار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حاصل کیا ہے یہ ہے۔ اچھا، ان تینوں پر علماء نے عقیدہ بیان فرمایا کہ جو بندہ معراج کے اس پہلے حصے کا انکار کرتا ہے، یہ جو زمینی سفر ہے یعنی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، تو یہ اس سفر کا جو بندہ انکار کرتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن کی ایک آیت کا، ایک حصے کا، ایک حرف کا انکار یہ بندے کو کافر بنا دیتا ہے اور بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سفر جو ہے زمینی سفر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور معراج کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی مسجد اقصی سے لے کر لامکان کی بلندیوں تک، ساتوں آسمان، سدرہ، کرسی، عرش، جنت، دوزخ، جو کچھ بھی دیکھا رسول اللہ نے وہ سارا کچھ احادیث مشہورہ کے اندر موجود ہے۔ اس کا انکار کرنے والا بندہ بدعتی ہے اور گمراہ ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اور معراج کے سفر کا جو تیسرا حصہ ہے یعنی دیدار الہی، دیدار الہی خبر واحد سے ثابت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، یہ احادیث احد سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنا بھی یہ کفر نہیں ہے، یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہ نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن گمراہی ہے۔ میں نے عقیدہ معراج کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا کہ سفر کا جو پہلا حصہ ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، سفر کا جو دوسرا حصہ ہے یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، یعنی بے شمار حدیثیں ہیں اس پر، دوسرے سفر کے حصے پر، پہلے آسمان پر کیا ہوا، دوسرے پر کیا ہوا، ساتوں آسمان پر کیا ہوا، سدرہ پر کیا ہوا، لامکان کی بلندیوں تک رسول اللہ کیسے پہنچے، جنت کے اندر کیا دیکھا، دوزخ کے اندر کیا دیکھا، عذاب، مشاہدات، یہ سارے کے سارے احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا بندہ وہ بدعتی ہے اور گمراہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے دوران اللہ کا دیدار کیا ہے، یہ دیدار
خبر واحد یعنی احادیث احد سے ثابت ہے، اس کا انکار بندے کو کافر نہیں بناتا، یعنی یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے یعنی کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ دیدار ہوا ہے، وہ انکار کرتا ہے تو کافر نہیں ہوگا، اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن میں معراج کی تعریف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معراج کی تعریف علامہ تفتزانی نے یہ بیان فرمائی کہ معراج کہتے ہی اس سفر کو ہیں جس سفر کے اندر رسول اللہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جاگتی آنکھوں کے ساتھ جسم و روح کے ساتھ اللہ نے سیر کروائی، یعنی یہ خواب والا معاملہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ کتنا خوبصورت سفر ہے۔ رب کائنات نے اس ایک آیت کے اندر سفر کے سارے مقاصد بیان فرما دیے۔ سفر کس نے کرایا؟ سبحان اللہ نے۔ سفر کس نے کیا؟ اللہ کے محبوب نے۔ سفر کب ہوا؟ لیلن یعنی رات کے ٹائم۔ سفر میں وقت کتنا لگا؟ لیلن یعنی بالکل قلیل، تھوڑا سا ٹائم لگا تو یہ سفر مکمل ہوا۔ اور جو ہم سنتے آ رہے ہیں، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی جاری رہا، اور محبوب جلوے دیکھ کے واپس تشریف مکہ کے اندر لے آئے۔ یہ اتنا لمبا سفر یہ قلیل وقت کے اندر ہوا۔ اچھا، یہ جو زمینی سفر تھا کہاں سے کہاں تک واقعہ تھا؟ یہ مسجد حرام سے شروع ہوا، مسجد اقصی تک یہ سفر ہوا جو زمینی سفر تھا۔ پھر آسمان کا سفر چونکہ اس آیت کے اندر نہیں ہے، وہ تو احادیث مشہورہ کے اندر ہے۔ اور اس سفر کے مقاصد کیا تھے؟ رب کائنات نے کہا اس کے مقاصد یہ تھے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے سفر اس لیے اپنے مکرم بندے کو کروایا ہے تاکہ ہم انہیں بعض نشانیاں دکھائیں، ہم انہیں دکھائیں کہ شانیں کیا ہیں، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اچھا، اس آیت پر مفسرین نے قلم اٹھایا ہے اور بہت کچھ لکھا ہے۔ میں جمعہ کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیار محبت کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا جملہ اس آیت کی جو ابتدا ہوئی لفظ سبحان کے ساتھ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پورے قرآن میں سے واحد یہ سپارہ ہے، واحد یہ سورت ہے جس کی ابتدا لفظ سبحان سے ہو رہی۔ یہ سبحان یہ ہے کیا؟ سبحان عربی زبان کے اندر نا تیرنے کو کہا جاتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تیرنا، گردش کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی سبحان کا کیا ہے؟ رسول اللہ کے دربار کے اندر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ سبحان اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ماننا، یعنی اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، ہر لحاظ سے رب شانوں والا ہے۔ تو رب کائنات نے اس خوبصورت سفر کی ابتدا جس لفظ سے کی ہے وہ ہے سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ ذات۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سفر اتنا اونچا تھا اور یہ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ ایک دم سے عقل میں آنے والا نہیں تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ عشق منکر پیدا ہو گئے، اس کا انکار کرنے والا پیدا ہو گئے، اور مکے کے اندر اس کا انکار ہونے لگا ایک دم سے۔ اور یہ عقل میں آنے والا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مسجد حرام سے اگر کوئی بندہ چلنا شروع کرے اور مسجد اقصی جانا چاہے اس دور کے اندر تو کتنے دن لگتے تھے؟ 37 دن، اور ایک روایت کے اندر ہے 40 یا 45 دن۔ تو 40 یا 45 دن کا سفر ایک لمحے کے اندر طے ہو جائے اور رسول اللہ یہ کہیں کہ میں گیا ہوں، واپس بھی آ گیا ہوں، جنت دوزخ دیکھ کے آیا ہوں، تو یہ بات فوراً عقل میں آنے والی نہیں تھی۔ تو جب عقلوں نے اس کا انکار کیا تو رب نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے جو لفظ استعمال کیا سبحان اللہ دی، لوگوں انکار نہ کرنا۔ وجہ یہ ہے میرا محبوب کب کہہ رہا ہے کہ میں گیا ہوں، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں لے کے گیا ہوں۔ یہ محبوب کہے تو اور بات ہے، محبوب نہیں کہہ رہا سبحان اللہ، کہتا ہے میں لے کے گیا۔ کیا میں قدرتوں والا نہیں؟
میں طاقت والا نہیں. یہی وجہ ہے ان دو ذاتوں کی جو بلندیاں ہیں، یعنی اللہ کی بلندی اور پھر اللہ نے جو محبوب کو شان عطا فرمائی، اس کی بلندی کو سامنے رکھتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جملہ بولا تھا. آپ نے کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، 37 دن کا سفر، 40 یا 45 دن کا سفر وہ ایک لہجے کے اندر طے ہو جائے، اور یہ کنڈی ہلتی رہے، بستر گرم رہے اور پانی جاری رہے، اور یہ جائیں اور واپس آ جائیں، یہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کوئی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن رب کا محبوب جا بھی سکتا ہے اور جا کے واپس بھی آ سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ رب کے محبوب ہیں، رب کے مقرب ہیں، رب کے پیارے ہیں، رب انہیں لے جا بھی سکتا ہے اور وہاں سے واپس لا بھی سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو سفر تھا یہ خواب والا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ جسم اور روح کے ساتھ بیداری والا صبر تھا. اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خوابوں کا تو انکار نہیں ہوتا. یعنی مکے کے اندر یہ جو شور پڑا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا. کیسے جا سکتے ہیں؟ اتنے قلیل وقت کے اندر جائیں واپس آ جائیں، سب کچھ دیکھیں، یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو شور مکے میں پڑا ہوا تھا، اگر معاملہ خواب کا ہوتا، خواب کا تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا. آپ رات کو سوئے ہوئے ہوں، خواب دیکھیں میں مکہ میں طواف کر رہا ہوں، تو اس پر کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ خواب میں بندہ جا سکتا ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے بندہ جائے اور واپس آ جائے، خواب کے اندر ایسا ممکن ہے، جا سکتا ہے، اس پر تو انکار ہی کوئی نہیں. یہ جو مکے کے اندر انکار ہو رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ حضور یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، حضور یہ کہہ رہے تھے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میرا رب مجھے لے بھی گیا ہے اور واپس بھی لایا. مجھے بے عبد ہی، مفسرین نے کہا جو عبد کا لفظ ہے یہ کس پر بولا جاتا ہے؟ یہ روح اور جسم کے مجموعے پہ بولا جاتا ہے. خالی روح ہو اسے عبد نہیں کہتے، خالی جسم ہو اسے بھی عبد نہیں کہتے. روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہا جاتا ہے. تو رب کہتا ہے میں اپنے مکرم بندے کو لے گیا اور میں نے سیر کروائی. معنی یہ تھا یہ سارا جو معاملہ تھا یہ خواب کا نہیں تھا، بلکہ یہ سارے کا سارا معاملہ یہ جاگتی آنکھوں اور بیداری والا معاملہ تھا. اور مجھے بتائیں یہ جو آسمانی راز ہیں سارے، یہ آسمانی راز سارے، یہ اگر کوئی دیکھے نا تو بتائے کیسے؟ ابن ماجہ کے اندر حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے زمین سے لے کے آسمان تک یہ فاصلہ کتنا ہے. اب ظاہر ہے یہ جو سائنسدان گئے ہیں، بہت کسی نے زور لگایا تو چاند تک پہنچا ہے، اس سے آگے جانا ممکن نہیں ہے. آسمان تو بہت دور ہے، چاند تو بالکل قرب کے اندر ہے. یہ چاند آسمان پر نہیں، یہ تو بالکل قرب کے اندر ہے. زمین سے لے کے آسمان، پہلا آسمان، یہاں تک کوئی جانا چاہے تو اللہ کے حبیب چونکہ گئے تھے تو رسول اللہ نے خود وضاحت بیان فرمائی. حضور فرمانے لگے اگر کوئی بندہ پیدل چلے نا تو 500 سال پیدل چلے مسلسل، جتنا وقت لگتا ہے اور جتنا فاصلہ طے ہوتا ہے اتنا دور ہے پہلا آسمان. اور پھر اگر کوئی پہلے آسمان پر پہنچ جائے اور کہے کہ میں اب آسمان کے چھت پہ جانا چاہتا ہوں، ایک ہے پہلا آسمان اور ایک ہے پہلا آسمان کتنی زیادہ اپنے اندر وسعت رکھتا ہے. تو میرے محبوب کہنے لگے پھر اسے 500 سال مزید چلنا پڑے گا، پھر جا کے وہ پہلے آسمان کی چھت پہ پہنچے گا، پھر دوسرا آسمان 500 سال مزید، پھر دوسرے آسمان کی وسعت 500 سال مزید. یہ جو 7 آسمان کے بیچ کا گیپ ہے یہی ٹوٹل 7000 سال بنتے. تو مجھے بتائیں سائنسدان تو وہاں کوئی پہنچا نہیں، یہ ماپ کے اور پیمائش کر کے یہ جو فاصلہ بتا رہا ہے یہ وہی بتا رہا ہے جسے رب نے سیر عطا فرمائی تھی. جس نے آسمانوں کو دیکھا ہے اور جس نے اس کی وسعت کو دیکھا ہے اور جس نے لامقام کی بلندیوں پر پہنچ کر سارے جلوے دیکھے ہیں اور ہر آسمان پر الادہ الادہ استقبال ہوا، الادہ الادہ
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان اور شوکت اور اعزاز کے ساتھ استقبال ہوا۔ میں نے جملہ یہ بولا، میں نے کہا کہ یہ سارا کچھ بیان کرنا کہ آسمان کا فاصلہ اتنا ہے، اتنا دور ہے، یہ ظاہر ہے یہ خواب والا معاملہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو حقیقت والا معاملہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ 7000 سال پیدل، یہ تو خالی آسمانوں کا سفر بنتا ہے، عقل دنگ رہ جانے والی ہے۔ یہی وجہ ہے مفسرین نے باقاعدہ کلام کیا کہ جتنے بھی اللہ نے حضور کو معجزات دیے، ان معجزوں کی شان یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا تھا۔ چاند ٹوٹا، دیکھنے والے موجود تھے، سورج پلٹا، دیکھنے والے موجود تھے، درخت چل کے آیا، دیکھنے والے موجود تھے، پتھروں نے کلمہ پڑھا، دیکھنے والے موجود تھے، ایک بندے کی آنکھ نکلی ہے، لے کے آیا ہے، حضور نے لعاب لگایا، آنکھ شفا یاب ہو گئی، دیکھنے والے موجود تھے، بازو کٹ گیا، لعاب مصطفیٰ لگا، بازو اپنی جگہ پر درست ہو گیا، میدان جنگ میں نظارہ کرنے والے موجود تھے، ارنی رسول اللہ سے باتیں کر رہی تھی، دیکھنے والے موجود تھے، اونٹ حضور کے قدموں میں سر رکھ کے اپنی ببتا پیش کر رہا تھا، دیکھنے والے موجود تھے۔ تو مفسرین کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں ان کی شان یہ تھی، انہیں دیکھنے والے تھے، لیکن یہ واحد معجزہ ایسا ہے رب نے اتنا سیکرٹ اہتمام کیا تاکہ کوئی نہ دیکھے۔ ٹائم کون سا رکھا؟ لیلن، رات کا۔ اور اس پر بھی مفسرین نے بڑا خوبصورت جملہ بولا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ رات کا جو ٹائم رکھا نا معراج کے لیے، سیر کے لیے، سائر کے لیے جو ٹائم ہوتے ہیں، صبح سیر کی جاتی ہے، عصر کے بعد سیر کی جاتی ہے، لیکن حضور کو رات کے ٹائم سیر کروائی۔ مفسرین کہتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلا راز یہ ہے کہ میرے محبوب جب سفر کرتے تھے نا تو حضور رات کا سفر پسند فرماتے تھے۔ اور حضور رحمت عالم کی حدیث بھی، حضور نے فرمایا رات کو سفر کیا کرو، زمین لپیٹ دی جاتی ہے، یعنی لمبا سفر جلدی طے ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اور بھی بڑی دلیلیں ہیں، لیکن ایک دلیل تو یہ ہے، دیکھیں معراج کا اتنا لمبا سفر بہت جلدی نہیں طے ہو گیا، اتنا جلدی طے ہو گیا کہ کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی جاری ہے، محبوب سارے جلوے دیکھ کے واپس آ گئے۔ یہ حضور کی مرضی تھی، اور اللہ رسول اللہ کی مرضی پر اپنے فیصلے کرتا ہے۔ دیکھیں یہ جو کعبہ بدلا ہے یہ میرے حضور کی مرضی تھی، حضور کی مرضی پر رب نے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں دیا کلبی، بڑے خوبصورت تھے۔ ایک دن نا رسول اللہ کی نگاہ پڑی دیا کلبی کے چہرے پر، تو حضور رحمت عالم کی زبان سے جملہ نکل گیا، کہا دیا کلبی آج تو بہت سونا لگ رہا ہے، یعنی چہرہ دیکھا، سونے تو تھے لیکن حضور کی زبان سے جملہ نکلا، کہا دیا کلبی آج تو بہت سونا لگ رہا ہے۔ ادھر زمین پر حضور نے یہ جملہ بولا، ادھر آسمان پر آج رب نے اپنا حکم بدلا۔ کیا کہا؟ جبریل آج کے بعد جب بھی میرے محمد کے دربار میں جانا نا، دیا کلبی کی صورت میں جانا۔ میرے محبوب کو دیا کلبی کا چہرہ سونا لگا ہے، اب جب بھی جانا دیا کلبی کی صورت میں جانا، اس لیے کہ میں اپنے محمد کی مرضی اور فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضور کی رضا کیا تھی؟ سفر رات کو کیا جائے، تو رب کائنات نے رات ہی کو سفر کروایا، لیکن اس کے اندر ایک اعزاز یہ بھی تھا، اعزاز یہ تھا قرآن پاک کا پہلا سپارہ ہے اور سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، رب نے تقوی کی نشانی بیان فرمائی۔ کیا؟ والذین یؤمنون بالغیب، اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ غیب کے ماننے والے میرے محمد کے کہنے پہ جنت مان لی، دوزخ مان لی، عشر مان لیا، اور میرے محمد کے کہنے پہ مجھ رب کو مان لیا۔ اب میں دیکھوں گا میرے محمد کے کہنے پر سفر معراج مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ یہ معراج کا معجزہ یہ پورے کا پورا سیکرٹ رکھا گیا، اور رات کو یہ سفر کروایا گیا، اور رات کو سفر کرنے کی یہ ایک وجہ تھی کہ یہ سفر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے والا ہے۔ آخری بات اس پر ہم سماعت کرتے ہیں۔ رب کائنات نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے